سال ہے اس حوالے سے کہ ہمارے بہت بڑے ذاکر علامہ طالب جوہری صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ منبر عزیزان محترم ان کی کمی ہمیشہ محسوس کرے گا، پھر ان کی بیٹی حسنہ جوہری صاحبہ اس دنیا سے، لیکن پھر وہیں پر آ کر بات رک جاتی ہے کہ جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا جب احمد مرسل نہ رہے۔ کون رہے گا عزیزان محترم کہ چہرے بدلتے رہیں گے، کردار بدلتے رہیں گے، دور بدلتے رہیں گے، مگر یہ ذکر نہیں بدلے گا۔ آج یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں، آج یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں، اس سے پہلے ہمارے بابا کرتے تھے، علامہ صاحب کیا کرتے تھے، ان کی بیٹیاں ان کے بچے کر رہے تھے، اور اس کے بعد آج ہم نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا، کوئی اور ہوگا۔ غرض کے اس ذکر کو فنا نہیں ہے۔ شاعر نے جو شعر کہا تھا نا وہ بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند ہے کہ شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے۔ درود بھیج دیں، مرتبہ درود بھیج دیں۔ بس میرا پیغام جیو بیٹا، جیو یا حسین، جی ہیں مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں۔ تو اپنی ماؤں بہنوں کو بس میرا یہی پیغام ہے کہ دیکھیے یہ جب چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ وہ دور ہے کہ اگر ہم اپنی تقاریب کو، اپنی چیزوں کو ہم محفوظ کر دیں گے تو ہم رہیں یا نہ رہیں ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ بھائی کون تھیں، کون ذاکر اہل بیت تھا، خواتین میں کون تھا، مرد حضرات میں کون تھا جو کس انداز سے پڑھتا تھا۔ تو اب کی ضرورت یہ ہے کہ اپنی جتنی بھی مجالس ہیں اس کو محفوظ کر کے جو ہے وہ ایک جگہ جمع کر دیا جائے۔ تو عزیزان محترم اسی حوالے سے کبھی سوچا نہیں تھا، لیکن جب میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، کہ سال جو میرا عشرہ آ رہا ہے، چل رہا ہے، عہد بعہد عزاداری مظلوم کربلا، حیدر ٹی وی سے بھی آ رہا ہے، کینیڈا سے جو ہے حیدر ٹی وی، اس کو بھی آپ دیکھیے گا۔ یوٹیوب جو میرا پیج ہے تمکین زہرا عابدی لکھیں گے تو میرا پیج کھل جائے گا، اس پہ بھی یہ خاص طور پہ یوں کیا ہے تاکہ ہم اگر مر بھی جائیں تو یاد تو کرے، اگر کوئی ماں بتائے اپنے بچوں کو کہ ایک تھی ذاکرہ تمکین زہرا عابدی، تو ان کی اگر مجلسیں کوئی سننا چاہے تو سن سکتا ہے، تو یہ چیز محفوظ رہ سکتی ہے عزیزان محترم۔ تو بس اسی حوالے سے ہے، تو یہ ساری ماؤں اور بہنوں کے لیے میرا پیغام ہے۔ ابھی تو محرم کے دن ہے، آپ لوگ بہت مصروف ہیں، نہیں سن سکتے، لیکن جب بھی وقت ملے اس میں اتنا قیمتی میسج میں نے عزاداری کے حوالے سے دیا، تربیت اولاد کے حوالے سے، کہ ہمیں اپنے بچوں کی عزاداری کے حوالے سے تربیت کیسی کرنی ہے، یہ عزاداری کیسے چلی، عہد بعہد کیسے چلی، پہلی مجلس کس نے کی، اور ہمارے ائمہ نے پھر فروغ عزاداری کے لیے کیا کیا کام کیے، کہ بنو عباس اور بنو امیہ کے ظالم ترین ادوار میں بھی ہماری عزاداری آگے بڑھتی رہی اور بکھر بکھر کر، نکھر نکھر کر ہمارے سامنے آتی رہی۔ اس عزاداری پر ہم نے کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کیا، حالات چاہے جو بھی رہے ہوں، چاہے ظلم و بربریت کا دور ہو، چاہے ٹارگٹ کلنگ کا دور ہو، چاہے برستا ہوا پانی ہو، چاہے آگ برسا رہا ہو آسمان، چاہے برف باری کا زمانہ ہو یا شدید ترین سردی ہو، مگر حسین کے عزادار وہ ہیں کہ جو موسم کے، حالات کے اور واقعات کے رخسار پر تماچا مارتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، مل کے مولا سلامت رکھے۔ تو حسین کے عزادار مل کے مولا سلامت رکھے آپ کے درمیان۔ تو یہ عزاداری، یہی پیغام ہے میرا، سنیے گا آپ۔ اور 4 محرم کی مجلس تو ہر میری ماں بہنیں تمام سنیں، وہ خاص طور پر تربیت اولاد کے حوالے سے ہے، وہ بچوں کے حوالے سے ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی چاہیے. یہ ضرور سنیے گا, بعد میں سن لیجیے گا, اشرا تو سیف ہو گیا نا, اب آپ دیکھتے رہیے گا. تو اذان محتم, ہم وہ عزادار ہیں امام علی مقام کے کہ ہم صرف اس شعر کی عملی تفسیر بن کر آگے بڑھ رہے ہیں.
جو شاعر نے کہا تھا کہ قدم حسین کی جانب بڑھائے جائیں گے، زمانہ ساتھ ہمارے چلے چلے نہ چلے، تو یہ قدم امام عالی مقام کی جانب ہمیشہ بڑھتے رہیں گے، ہمیں حالات سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کرونا وائرس بھی آ گیا تو سب لوگ پریشان ہو رہے تھے، اب فون آ رہے تھے مجالس کا کیا ہوگا، اور اگر ہمارے یہاں آپ پڑھ رہی ہیں مجلس، میں نے کہا میں کیوں نہیں پڑھ رہی ہوں، میں ضرور پڑھوں گی، میرا بس چلتا تو جس دن میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی اس کے اگلے دن بھی بیٹھ کے مجلس پڑھ دیتی میں، تو کہا کہ مجمع جو ہے بس آپ کی محبتیں ہیں، تو میں نے کہا کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے بڑے مجموعوں میں پڑھتی ہیں، تو ہمارے یہاں اگر 10 عورتیں آئیں گی SOPs کو فالو کرتے ہوئے تو پڑھیں گی، میں نے کہا 10 بھی نہ آئیں، بی بی سیدہ تو آئیں گی، میں اکیلے فرش پہ پڑھوں گی، جناب فاطمہ زہرا، جناب سیدہ زینب سیدانیہ تو آئیں گی، حسین کی ماں تو آئے گی اس فرش ادب، آپ آئیں یا نہ آئیں، تو پھر ہم کیوں نہیں پڑھیں گے؟ یہ جو در ہے یہاں سے تو ہم صحت لے کے اٹھتے ہیں، شفا لے کر اٹھتے ہیں، زندگی لے کر اٹھتے ہیں، رزق و روزی لے کر اٹھتے ہیں، اولاد لے کر، یہاں سے ہم کرونا لے کے نہیں اٹھیں گے کبھی بھی، اگر کرونا ہوگا بھی تو یہاں آ کر ختم ہو جائے گا، درود بھیج دیں محمد والے اس فرش پہ آ کے۔ جبھی تو شاعر نے کہا کہ رزق جیو بیٹا جیو، بے شک بے شک، مولا سلامت رکھے آپ کے جذبہ ایمانی کو۔ تو یہ جو در ہے، یہ جو دروازہ ہے جناب سیدہ کا، یہاں سے ہمیں کیا نہیں ملتا۔ میرے ڈاکٹر نے، میرے سرجن نے خاص طور پہ جنہوں نے، شاہد سمیع صاحب نے جنہوں نے میری سرجری کی، کہا آپ نہ نکلیے گا، اس لیے کہ آپ کی امیونٹی بہت لو ہے اور آپ کو ویلو لگا ہوا ہے، میٹیلک ویلو ہے آپ کے دل میں، اگر آپ کو یہ کرونا ہوا تو سیدھی وینٹیلیٹر پہ جائیں گے، اور وینٹ بھی اس زمانے میں تو اس قدر بیڈ بھی کوئی خالی نہیں تھا، 4-5 مہینے سے گھر میں تھے، لیکن میں نے کہا جہاں محرم کا چاند نظر آئے گا وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، وہاں پھر مولا کی مجلس ہوگی، پھر وہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم گھر میں بیٹھیں یا ہم بہت زیادہ SOPs کو فالو کیجئے، ہم حسین کے ماننے والے ہیں، احتیاط جو ہے وہ واجب بھی ہے، لازم بھی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم مولا کی مجلسیں بھی کر رہے ہیں، کرتے تھے، کرتے رہیں گے، یہ عزاداری کبھی رک نہیں سکتی، یہ عزاداری اسی طرح سے ہوگی۔ اذان محترم، تو آپ سب جانتے ہیں 10 دن کا جو یہ عشرہ ہوتا ہے، اس میں میں خاص طور پہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتی ہوں، اس لیے کہ 10 دن مولا حسین سے منسوب، پھر جب سالانہ مجالس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو مولا علی علیہ السلام کے فضائل بھی ہوتے ہیں، نعرے بھی ہوتے ہیں، تو امام حسین علیہ السلام سے یہ فضائل بیان کرتے ہوئے مصاحب سے مسلسل ہو جاؤں گی کہ کون حسین، کہ امام حسین علیہ السلام کا نام لینے سے پہلے میرا دل چاہتا ہے کہ میں جناب سید محسن نقوی کی یہ شاعری آپ کے سامنے پیش کروں کہ کون حسین، وہ حسین کہ جس کے پاکیزہ قدموں کی چاپ کی آہٹوں کے نتیجے میں دل شریعت میں محبتوں کے سمندر امنڈاتے تھے، وہ حسین کہ جس کے لبوں کی جنبش پر لوح محفوظ کی تحریریں بدل جایا کرتی ہوں۔ تو جناب سید محسن نقوی شہید کہتے ہیں کہ یہ نام حسین ہی اتنا بلند ہے کہ سب سے پہلے تو وضو کر کے یہ نام لینا چاہیے، اور پھر یہ نام لکھنے کے لیے اور اس نام کو اپنے لبوں سے ادا کرنے کے لیے ایک ماحول ہونا چاہیے۔ اب وہ ماحول جو ہے وہ بتا رہے ہیں محسن نقوی اپنے اشعار میں کہ وہ ماحول کیا ہونا چاہیے، کہ جس ماحول میں بیٹھ کر بھائی ہر چیز کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، اب اتنا بڑا نام ہے کہ اگر دین اسلام سے آپ نام حسین کو نکال دیں کیا باقی بچے گا؟ کچھ بھی نہیں، اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری، دو ہی چیزیں تو ہیں۔ تو اب اتنا بڑا نام کہ اگر اسلام کی عمارت سے لفظ حسین کو نکال دیں تو ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی، تو اتنے بڑے نام کے لیے جو ماحول مانگا شاعر نے وہ کیا مانگا؟ جناب سید محسن نقوی کہتے ہیں پروردگار عالم یہ نام لینے کے لیے، یہ نام لکھنے کے لیے سب سے پہلے صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو، صبا کا سینہ بنے سفینہ ذرا طبیعت رواں دواں ہو، اور ہوا میں خوشبو کے دائرے ہوں، خلا میں کرنوں کا سائباں ہو، زمین زمرد اگل رہی ہو، گلاب گل نار آسماں ہو، اور ہر ایک کوپل کمل اچھالے کلی کلی کنجے کن فکاں ہو،
ہر ایک کوپل کمل اچھالے، کلی کلی کنج کن فکا ہو، اور کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، کہیں قبیلہ ہو اولیاء کا، کہیں پہ بہلول کی دکان ہو، اور بچھا کے مسند بشارتوں کی دلوں پہ ادراک مہرباں ہو، اور میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو۔ لفظ حسین لکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے۔ میں اپنی سوچوں کو آب کوثر میں غسل دے دوں تو امتحان ہو، اور پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو۔ پڑھوں میں تسبیح فاطمہ جب تو کعبہ فکر میں اذاں ہو۔ اے پروردگار اگر یہ سب کچھ ملے، اگر یہ سب کچھ ملے تو مد شہنشاہ مشرقین لکھوں، اور حیا کی تختی پہ اپنی پلکوں سے پھر میں لفظ حسین لکھوں۔ بے شک خدا حسین کا خالق ہے، خدا خالق ہے، حسین مخلوق ہے، خدا رازق ہے، حسین مرزوق ہے۔ عزیزان محترم، خدا جو ہے وہ کل کائنات کا خالق و رازق و مالک ہے، پروردگار عالم علی کل شیء قدیر ہے، لیکن جس طرح سے خالق ہونے کے ناطے اللہ اکیلا ہے نا، اللہ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اسی طرح سے مخلوق ہونے کے ناطے میرا مولا حسین بھی اکیلا ہے۔ جس طرح سے خالق ہونے کے ناطے اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس طرح سے مخلوق ہونے کے ناطے حسین کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے، حسین جیسا بھی کوئی دوسرا حسین نہیں ہے۔ عزیزان محترم، خالق ہونے کے ناطے جیسے اللہ بے مثال ہے، مخلوق ہونے کے ناطے میرا مولا حسین بھی بے مثال ہے، حسین جیسا بھی۔ اب اگر اس بات کی اور وضاحت چاہتے ہیں آپ مجھ سے تو آئیے ہم موازنہ کریں چند انبیاء سے۔ انسانوں سے تو موازنہ کر ہی نہیں سکتے، ہم کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری ذات کیا، ہماری اوقات کیا، کہ ہم اپنے مولا سے، ہم تو ان کے پیروں کی دھول بھی نہیں، ان کے غلاموں کے پیروں کی دھول بھی نہیں، لیکن اگر ہم انبیاء سے موازنہ کریں تو چند انبیاء سے موازنہ کر کے دیکھ لیں آپ۔ سارے نبی امام حسین علیہ السلام کے جد ضرور ہیں، مگر کوئی نبی حسین جیسا نہیں ہے، نہ کوئی حسین کے برابر ہے، نہ کوئی حسین جیسا ہے۔ کیوں؟ آپ صبر کی منزلوں میں دیکھ لیجئے، جناب ابراہیم علیہ السلام آنکھوں پر پٹی باندھ کر بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے ہوئے ہیں، مگر حسین جب بیٹے کے کلیجے سے برچھی کا پھل نکال رہے میرا مولا تو آنکھوں پر پٹی نہیں باندھ رہے میرے مولا۔ تو موازنہ کرے جناب آدم جنہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ، پہلا خلیفہ بنا کے زمین پر بھیجا، تو جب بھیجا جناب آدم کو جنت میں، اس وقت تو تھے نا، کہا جنت کی نعمتیں کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کرو، بس ایک ایسا شجر ہے اس کے پاس مت جانا، نہ اس کا دانہ کھانا، اس کا جو پھل ہے وہ نہ کھانا۔ تو عزیزان محترم، جناب آدم سے ترک اولیٰ ہوا اور وہ وہاں چلے گئے شیطان کے بہکانے پر، اور انہوں نے وہ خوشہ گندم کھا لیا۔ اس کے کا جو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جنت چھوڑنی پڑی اور زمین پر آدم اور حوا کو اتار دیا۔ گریا کرتے رہے، روتے رہے، معافی مانگتے رہے۔ کس کے صدقے میں؟ جبرائیل نے آ کے کیا کہا تھا کہ ان ہستیوں کے صدقے میں معافی ملے گی، پنجتن کا واسطہ دے کر معافی مانگے اللہ سے عرض کیجئے، یہ پنجتن وہ ہیں کہ جن کے صدقے میں آپ کو اللہ معاف کر دے گا۔ تو عزیزان محترم، جناب سید محسن نقوی کہتے ہیں آدم کی ذات مرکز ایمان بھی نہیں، آدم کا نطق محور قرآن بھی نہیں، آدم خطا کرے کوئی نقصان بھی نہیں، اور شبیر سے خطا کا تو امکان ہی نہیں۔ ادنا سی شان دے شہ مشرقین کی، آدم بہشت میں بھی ہے ریت حسین کی۔ اور پھر کہتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے آدم خدا کا نور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم خدا کا نور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم خطا سے دور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم شعاع طور نہیں تھا، حسین ہے۔ اور آدم میرا غرور نہیں تھا، حسین ہے۔ آدم میرا غرور نہیں تھا، حسین ہے۔ اور آدم تراب ہے، یہ دل بو تراب ہے۔ آدم تراب ہے، یہ دل بو تراب ہے، اور وہ نقش گل یہ محور صد آفتاب ہے۔ تو یہ میرے مولا حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ نگاہ مشیت لیں۔ اب جناب موسیٰ کلیم اللہ سے موازنہ کر کے دیکھ لیجئے، جب موازنہ کریں گے تو پتہ کیا چلے گا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام وہ نبی جو گوہ طور پر جا کر باتیں کیا کرتے تھے، کلام کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ عزیزان محترم، اب اور دو معجزے عطا کیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ید بیضا عطا کیا تھا، اور اس کے ایک جو ہے ان کے
ہاتھ میں سے روشنی نکلا کرتی تھی عزیزان محترم. تو اب ایک عصا عطا کیا تھا اور ایک ید بیضا. اب جب جاتے تھے تو کہاں پر کلام ہوتا تھا؟ جب طور پر جاتے تھے درخت میں سے آواز آتی تھی اللہ تعالیٰ. اب جناب سید محسن نقوی کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ کلیم وقت تھا محبوب خاص و عام، قائم تھا اس کا بھی ید بیضا سے احترام. ہاں ایک عصا بھی تھا جو بنا تیغ بے نعام، لیکن جو نور طور پہ تھا اس سے ہم کلام. وہ نور پنجتن تھا، راہ مستقیم تھا، اور شبیر اس کا 5واں جزو امین تھا. درود بھیجے محمد آل محمد. شبیر اس کا 5واں. تو موازنہ کرتے چلے جائیں. جناب نوح نجی اللہ سے موازنہ کریں. جناب نوح کون نبی؟ 900 برس تک جنہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا. امت والے اتنا پریشان کرتے تھے، اتنے پتھر مارتے تھے کہ زخمی ہو کر لہو لہان ہو کر پتھروں میں ڈھک جاتے تھے. تو جناب جبرائیل آ کر اپنے پروں سے ان کے زخم، جب پر مس کرتے تھے زخم ٹھیک ہو جاتے تھے، پتھر ہٹاتے تھے. تو جناب نوح کا نام نوح کیوں پڑا؟ نوحے پڑھتے ہوئے امت کے مظالم کے یہ سڑکوں پر گلیوں میں پھرا کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہاں پر یہ پتہ چل گئی کہ نوحے پڑھنا کسی دیوانی قوم کا شیوا نہیں ہے، بلکہ جناب نوح علیہ السلام کی شریعت ہے. نوحے پڑھنا نوح علیہ السلام. اب ایزان میں تم بددعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. جب عاجز آ گئے اپنی امت سے اور طوفان نوح آیا، طوفان آیا اور سب کو غرق کر دیا. یہی ہے نا مختصر سے جب میں بات بتاؤں آپ کو. اب امام حسین علیہ السلام کا جناب نوح سے آپ موازنہ کر لیں تو پتہ یہ چلے گا کہ رتبے میں ہو نجی تو وہی شان چاہیے. اب نوح کو نجات کا سامان چاہیے. کشتی ہو بادباں ہو نگہبان چاہیے، اور کشتی کے تیرنے کو بھی طوفان چاہیے. لیکن یہ معجزہ ہے شہ مشرقین کا، خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ حسین کا. خشکی پہ تیرتا ہے سفینہ. جناب یعقوب سے موازنہ کریں آپ. 11 فرزند عطا کیے جناب یعقوب علیہ السلام کو. ان کو جناب یوسف پہ بڑا ناز تھا. ایک بیٹے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب بیٹے کی جدائی ہوئی اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. حالانکہ نبی تھے، جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے، میں اس سے مل لوں گا، مگر روتے رہتے تھے. تو جناب سید محسن نقوی نے جب موازنہ کیا جناب یعقوب علیہ السلام سے تو کیا کہتے ہیں؟ یعقوب کے لیے تو خدا کار ساز تھا. یعقوب کے لیے تو خدا کار ساز تھا. ارے 11 ثمر تھے پھر بھی نہ دل سرفراز تھا. یعقوب کو بس ایک ہی یوسف پہ ناز تھا. لیکن حسین کا بھی عجب امتیاز تھا. اس شجرہ عظیم کے کیا برگ و باد تھے. اکبر کے حسن پر کئی یوسف نثار تھے. درود بھیجے محمد آل محمد. اکبر کے مل کے دونوں ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیاں بنا لے. حسین بولے تو پھر کتاب وحی کو اپنا بیاں بنا لے. حسین چاہے تو 80 سالہ حبیب کو بھی جواں بنا لے. حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا لے. حسین سوچے تو اپنے گھر کی کنیز فضہ کو ماں بنا لے. اور حسین دیکھے جہاں بھی چاہے جہاں بنا دے. حسین کے دل کی گر ہو مرضی، حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوہے کے لکھے کو مات دے دے. حسین کے دل کی گر ہو مرضی تو لوہے کے لکھے کو مات دے دے. ارے جسے محمد نائک بخشے حسین چاہے تو ساتھ دے دے. حسین کریمین شریفین نورین نیرین امام حسین پر مولا سلامت. مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو، یا حسین کہنے والوں کو، لبیک یا حسین کہنے والوں کو. تو اذان محترم یہ محبتوں کے پیمانے ہیں کہ واقعی میں یہ جو آپ نے اشعار پڑھے میرے مولا حسین کے ناز صرف رسول نے نہیں اٹھائے، خدا نے بھی بڑے ناز اٹھائے ہیں. ایسے ایسے ناز کہ اگر حسین پشت پر سوار ہو گئے تو حکم خدا آ گیا، رسول سے کہہ دینا آج سجدے سے سر کو نہ اٹھانا، میرا حسین سوار ہے پشت پر. اگر ضد کر بیٹھے امام حسین علیہ السلام کہ ہمارے نیا لباس کہاں ہے، کل عید ہے، تو اللہ جنت سے لباس بھیج رہا ہے، رضوان جنت کو بھیج رہا ہے. اور اگر
امام حسین اپنے لبوں کو جنبش دے رہے ہیں تو خدا ان لبوں کی جنبش کے ساتھ ساتھ لوح محفوظ کی تحریروں کو بدلتا چلا جا رہا ہے اور راہب کو 7 بیٹے عطا کرتا چلا جا رہا ہے. اور اس پیغام کے ساتھ بیٹے تو دور کی بات ہے, ساری خدائی بھی اگر میرا حسین آج اس راہب کے نام لکھ دے گا نا تو خدا انکار نہیں کرے گا. تو یہ ہے میرے مولا حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ. عزیزان محترم, اب آئیے, رسول نے جبھی تو فرمایا تھا مسجد پر بیٹھ کر اصحاب کے مجمع میں رسول مجمع تلاش کیا کرتے تھے کہ جہاں مجمع ہوتا تھا وہاں فضائل بیان کرنے لگتے تھے اپنے بچوں کے, اپنی بیٹی شہزادی فاطمہ زہرا کے, اپنے داماد علی مرتضیٰ کے, ان کے در کی اہمیت, ان کے در کی فضیلت, مولا علی کی فضیلت, حسن و حسین کی فضیلت, مجمع تلاش کیا کرتے تھے. تو وہیں مجمعوں میں رسول نے ایک دن ایسا تھا کہ سینے سے لگا کر کہا تھا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. تو عزیزان محترم, رسول کی اس حدیث کو جب محسن نقوی نے دیکھا تو اب نانا اور نواسے کا موازنہ کیا. نانا اور نواسے کا موازنہ کیسے کیا کہ عزیزان محترم کہتے ہیں سن لو حدیث ختم رسول پہ کرے حشم, لوگوں یہی حسین ہے ہم سے اسی سے ہم. اب شاعر اپنا اظہار خیال کرتا ہوا کہتا ہے کہ لیکن خطا معاف یہ آگے ہے 2 قدم, لیکن خطا معاف یہ آگے ہے 2 قدم. کیوں, کون آگے ہیں؟ امام حسین. کیوں آگے ہیں؟ اس لیے کہ شاعر نے کہا رکھی بنائے دیں شہ بدر و حنین نے, لیکن کیا ہے دین کو مکمل حسین نے, لیکن کیا ہے دین کو. اس لیے کہ سن 60-61 ہجری تک رسول حسین سے تھے, حسین رسول سے تھے. دیکھیں یہ ایک کلیہ ہے کہ جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ سے ہوتی ہے, اپنے نانا نانی دادا دادی سے بچے ہوتے ہیں نا, دادا دادی تھوڑی بچوں سے ہوتے ہیں. لیکن رسول نے یہاں پورا پیمانہ پلٹ دیا کہ سن 61 ہجری تک حسین اپنے نانا سے تھے, لیکن سن 61 ہجری کے بعد نانا جو ہے وہ نواسے سے ہو گیا. دین کو اس طرح سے مکمل کر دیا اپنے خون سے کہ بنا الہ الہ حسین ابن علی بن گئے. اور اب موازنہ کریں اگر ہم باپ اور بیٹے کا کریں, باپ اور بیٹے کا موازنہ, تو پتہ یہ چلے گا عزیزان محترم کہ کس علی کا بیٹا ہے حسین. اس علی کا بیٹا کہ جو کائنات کا مشکل کشا ہے, جو حاجت روا ہے, جو قطب دیجور ہے, جو حجاب رب غفور ہے. اس علی کا بیٹا جو خود بیت المعمور ہے, جو حجتوں کا باپ ہے, جو ساری کائنات کا مددگار ہے. وہ علی جو بار بار حملہ کرنے والا شہ سوار, جو کاشف الکرب, جو سید العرب, جو سیف المسلول, جو شہید مقبول ہے, جو فاتح بدر ہے, جو فاتح احد ہے, جو فاتح خیبر ہے, جو فاتح خندق ہے, جو کائنات کا مشکل کشا ہے, جو صاحب ذوالفقار ہے, جسے دوش پیغمبر پر سوار ہو کر خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑا. مولا آپ سب کو سلامت رکھیں. حسین کسی معمولی انسان کا بیٹا نہیں ہے, اس علی کا بیٹا ہے کہ جو نقطہ بائے بسم اللہ ہے. اب موازنہ کریں باپ اور بیٹے کا تو پتہ یہ چلا کہ دوش نبی کہاں, یہ سینہ کی فضا کہاں. دوش نبی کہاں, دوش نبی پر سوار ہو کر کعبے کے بتوں کو توڑنا آسان تھا. دوش نبی کہاں, یہ سینہ کی فضا کہاں. بستر کہاں نبی کا, یہ دشت بلا کہاں. غیظ و غضب کہاں, وہ یہ دست دعا کہاں. اور خندق کہاں, یہ رزم گہے کربلا کہاں. ارے پیاسے کا نام ایک ہی سجدے سے چڑھ گیا, بیٹے کا وار باپ کی ضربت سے بڑھ گیا. درود بھیج دے ایک مرتبہ بیٹے کا وار. کہ شاعر جیو, مولا سلامت رکھے. جیو بیٹا, زور سے بولیے. الہی آمین. جیو. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین. زندہ باد, زندہ باد, مرد آباد, مرد آباد. یا علی, یا علی, یا علی. جی سلامت
سلامت رکھیں آپ سب کے جذبہ ایمانی کو سمیٹ رہی ہوں میں اپنے موضوع کو. تو یہ وہ حسین علیہ السلام ہے جن کے یہ 10 دن ہیں. اور رسول نے بار بار عظمت امام علی مقام کیوں بتائی لوگوں کو؟ مجمع جو رسول تلاش کیا کرتے تھے رسول نے بتایا، اپنے بچوں کے فضائل پڑھ کے بتایا کہ دیکھو یہ میرا وہ حسین ہے کہ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے دل کا قرار ہے. رسول خطبہ دے رہے ہیں اذان محترم، امام حسین مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، ابا کے دامن میں پاؤں الجھا، چھوٹے سے ہیں، گر گئے، گرنے لگے، رسول نے خطبہ چھوڑ دیا. کیا ایسا کبھی ہوتا ہے؟ یہ آداب ممبر کے خلاف ہے. اگر میرا نواسا یا میرا پوتا یا میرا کوئی بچہ، اگر میں مجلس پڑھ رہی ہوں، میں اس کو اپنے ساتھ لائی ہوں، اگر وہ وہاں گرے گا تو میں اپنی مجلس چھوڑ کے اس کو گود میں اٹھانے نہیں جاؤں گی، بلکہ آپ میں سے کوئی اٹھا لے گا. لیکن اذان محترم رسول نے بتایا کہ یہ مجھے کتنا پیارا ہے. رسول تقریر کر رہے تھے، مجمع چھلک رہا تھا، اور رسول نے دیکھا کہ حسین کا ابا کے دامن میں پاؤں الجھا، حسین گرنے والے ہیں. رسول نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر چھوڑ دیا، مجمع کو چیرتے ہوئے گئے، اپنے بیٹے کو اپنے آغوش میں لیا، کپڑوں کو جھاڑا، پیشانی پہ بوسہ دیا، پھر اپنے گھٹنے پر بٹھا کر اپنی تقریر کو مسلسل کیا. پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ بچے ہی تو تھے، حسین گر گئے تھے، بچے تو گرتے رہتے ہیں، اٹھ بھی جاتے، گر کے اٹھ جاتے ہیں، ہم میں سے کوئی دیکھ لیتا. آپ نے حسین کے لیے ممبر چھوڑ دیا، خطبہ چھوڑ دیا، تقریر چھوڑ دیا، باز دے رہے تھے، درس دے رہے تھے، چھوڑ دیا. رسول نے اس وقت بیان فرمایا تھا، یاد رکھو کہ جو میں ممبر سے بیان کر رہا تھا وہ حدیث تھی، اور جو زمین پر گر رہا تھا وہ قرآن تھا. جو میں ممبر سے مولا سلامت رکھے. رسول نے بتایا کہ جب میں ممبر سے جو بیان کر رہا تھا وہ حدیث تھی، جو زمین پر گر رہا تھا وہ قرآن تھا. جب میں نے دیکھا کہ قرآن زمین پر گر جائے گا، میں نے حدیث کو چھوڑ دیا، قرآن کو جا کر میں نے ہاتھوں پر اٹھا لیا. یہ ہے حسین کی محبت، مل کے یہ ہے حسین کی محبت. رسول نے بتایا کہ زمانہ اگر کبھی قرآن اور حدیث کا مقابلہ کرنے لگے اور مقابلے پر لے آئے تو قرآن افضل ہوتا ہے. رسول نے بتایا. اور میر انیس نے کیا کہا کہ جب مولا پشت فرس پہ زخموں سے چور چور ہو کر گر رہے تھے تو کیا ہے میر انیس کے اشعار؟ کہتے ہیں قرآن رحلے زی سے سرے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی عرش گر پڑا. یہ میرے مولا حسین کا مقام رسول بتا رہے ہیں عزاداران امام. تو محبتوں کا یہ عالم کہ کبھی ناقہ بن رہے ہیں، کبھی سجدے کو طول دے رہے ہیں حسین کی محبت میں، کبھی اللہ تعالیٰ لوح محفوظ کی تحریریں بدل رہا ہے، کبھی عرش سے کپڑے آ رہے ہیں، اذان محترم بچوں کے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہ محبتوں کا عالم. اس طرح سے حسین اپنے نانا کی آغوش میں پروان چڑھ رہے ہیں. کبھی پوچھتے ہیں کہ حسین بتاؤ تم افضل، ختم کر دی میں نے مجلس، تم افضل ہو کہ ہم افضل؟ سارے مجمع میں ایسے ہی سناٹا چھا گیا تھا جیسے اس وقت چھا گیا. اتنا بڑا سوال بھرے مجمع میں رسول نے بچے سے کر دیا. سرکار ختم مرتبہ حسین بچے ہیں، گھر میں کر لیتے یہ سوال. آپ جب آپ کے پاس لیٹتے تھے بستر میں، حجرے میں، بھرے مجمع میں کر دیا. رسول کا جواب آئے گا. سوال اس لیے کیا تاکہ مجمع کو پتہ تو چل جائے. اب سارا مجمع میں سناٹا ہے. اتنا بڑا سوال، حسین کون افضل ہے؟ میں کہوں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی فضیلت ایسی ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے اور حسین کے پاس ہے؟ آپ دانائے سبل ہیں، آپ تو مولائے کل ہیں، آپ تو ختم الرسول ہیں. یا رسول اللہ آپ تو یاسین ہیں، آپ طٰہٰ ہیں، آپ مزمل، آپ مدثر، آپ قدیر، آپ بشیر، آپ تو حسن اول، آپ تو عشق اول، آپ تو خلق اول، آپ تو عدد اول، آپ تو تعبیر اول، آپ تو تصویر اول، آپ تو تنویر اول، آپ تو گنتی کے پہلے عدد ہیں، آپ تو وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ تو رحمت للعالمین نبی ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں. حسین تو ابھی بچے ہیں اور امام ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بچپن میں گہوارے میں بھی امام ہوتا ہے، مگر یا رسول اللہ سرکار ابھی عمل کا وقت تو نہیں آیا نا. ابھی تو حسین بچے ہیں، جب بڑے ہوں گے تو ساری ذمہ داریاں سنبھالیں گے. یہ آپ نے کیسا سوال فرمایا بھرے مجمع میں؟ بتاؤ حسین تم افضل ہو کہ ہم افضل؟ سناٹا چھا گیا پورے مجمع میں اور سارے اصحاب دیکھ رہے تھے حسین اب کیا کہیں گے، کیا بولیں گے حسین اب؟ گلے میں بائیں ڈال کے نانا سے کہتے ہیں نانا کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں.
مجمع سن رہے زال محترم. اب یہاں تو سارے ہی چاہنے والے ہیں نا, تو واہ واہ ہو رہا ہے, مگر وہاں تو جو ہے وہ سانپ سونگا ہوا تھا سب کو کہ کیا کہیں گے اب میرے مولا حسین, لیکن محبت کرنے والے بھی تھے. کہا کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو ہمارے پاس ہیں, آپ کے پاس نہیں ہے. کہا بیٹا ذرا مجمع کو بتا دو تو میرے بچے کون کون سی فضیلتیں ایسی ہیں جو تمہارے پاس ہیں, اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. امام حسین نے کہنا شروع کیا, نانا ہمارے نانا تو رحمت للعالمین نبی ہیں. کیا آپ کے نانا رحمت للعالمین نبی تھے؟ کہا نہیں بیٹا, واقعی یہ فضیلت تو فقط تمہیں کو حاصل ہے. ایک مرتبہ کہا کہ ہماری نانی تو ملکۃ العرب ہے, خدیجۃ الکبریٰ. کیا آپ کی نانی ملکۃ العرب تھی؟ کہا نہیں بیٹا. اور اس کے بعد حسین کہتے ہیں نانا ہمارے بابا جو ہیں وہ ولیوں کے ولی ہیں, کائنات کے امام ہیں علی مرتضیٰ. کیا آپ کے بابا امام تھے؟ کہا نہیں بیٹا, یہ فضیلت بھی ہمیں حاصل نہیں ہے. کہا ہماری ماں صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ خاتون جنت فاطمہ زہرا ہیں. کیا آپ کی ماں خاتون جنت اور معصومہ تھیں؟ کہا نہیں بیٹا, یہ فضیلت بھی فقط تمہیں کو حاصل ہے. تو حسین کہتے چلے جا رہے ہیں, مجمع چھلکتا چلا جا رہا ہے, رسول بتاتے چلے جا رہے ہیں زان محترم. ایسے اسی لیے کہلوایا تاکہ زمانہ جان لے کہ میرے حسین کا مقام و مرتبہ کیا ہے. مگر ان تمام باتوں کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے, یاد رکھے گا جو فضیلتیں حسین کی ہیں وہ سب رسول کی ہیں, جو کچھ رسول کا ہے وہ سب کچھ حسین کا ہے. اسی لیے تو اس وجہ سے کوئی رسول کے مرتبے میں کمی نہیں آئی معاذ اللہ. جو کچھ حسین کا ہے وہ سب کچھ رسول کا ہے, جو رسول کے پاس ہے وہ سب کچھ حسین کا ہے. زان محترم یہی وجہ ہے کہ کہا تھا حسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں. اب نانا چلے گئے, ساری محبتیں سمیٹ رہے تھے حسین کہ نانا تڑپتا ہوا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے. اور قیامت یہ گزری کہ 75 دن کے اندر چاہنے والی ماں بھی چلی گئی. اب تصور کریں وہ بچے جو لاڈوں میں پل رہے تھے, نازوں میں پل رہے تھے, کیا قیامت گزری ہوگی ان بچوں پر. سب سے زیادہ اثر امام حسین علیہ السلام نے نانا کی جدائی کا لیا تھا, اس لیے کہ سب سے زیادہ ناز رسول خدا امام حسن حسین دونوں نوازوں کے اٹھاتے تھے, لیکن مولا حسین علیہ السلام سے الگ محبت تھی. اس محبت کے پیچھے کربلا چھپی ہوئی تھی عزیزانو. اب میرے مولا حسین ہر وقت تڑپتے رہتے تھے, نانا چلے گئے, نانا آپ کیوں چلے گئے, نانا آپ کے جانے کے بعد تو ہماری اماں ہر وقت روتی رہتی تھی اور کوئی بھی ہمیں مدینے سے آپ کو پرسہ دینے اماں کے پاس نہیں آیا. ہاں آگ اور لکڑیاں لے کر تو سب آ گئے دروازے کو جلانے, مگر ہماری ماں کی پسلیاں ٹوٹ گئیں. اماں ہر وقت آپ کو یاد کرتی رہتی ہے نانا. یہ کہتے رہتے حسین عزاداران امام اور روتے رہتے مولا حسین کہ 75 دن کے اندر بیوی بھی چلی گئی, بس ہر وقت نانا کے چہرے کی زیارت کرتی. عزیزان محترم حسین مولا جوان ہو گئے. ایک وقت آیا کہ جناب ام لیلہ شہزادی سے آپ کا عقد ہوا. جب عقد ہوا تو مولا نے دعا مانگی تھی, اے پروردگار تو جانتا ہے میں اپنے نانا کی زیارت کا کتنا مشتاق ہوں, مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر دے کہ جو ہو بہو میرے نانا کی شبیہ ہو, جس کو دیکھ کے میرے دل کو قرار آئے. مانگنے والا جب حسین ہو اور دینے والا خدا ہو عزاداروں, اتنا حسین فرزند جناب ام لیلہ کی آغوش میں آیا کہ جسے علی اکبر کہہ کر پکارا گیا. وہ حسین تو جی گئے علی اکبر کو دیکھ کر کہ ہو بہو شبیہ پیغمبر علی